شوال کے 6 روزوں کی کیا فضیلت ہے؟ کیا شوال کے 6 روزے رکھنے سے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے؟ نبیل صاحب انڈیا سے. جی ہاں، حدیث میں آتا ہے من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان ذلك من صیام الدہر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اور یا دوسری روایت میں یا صحیح الفاظ پورے یوں ہیں فذلك صیام الدہر، تو دہر سے مراد سال ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے اس کے بعد پھر 6 روزے شوال میں اس نے رکھے اس کے بعد، تو فذلك صیام الدہر، یہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہے. تو اس کی بڑی فضیلت ہے، رکھنا چاہیے. شوال کے روزے الگ الگ رکھ سکتے ہیں کیا؟ شوال کے روزے اکٹھے رکھنا ضروری ہے یا الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں؟ عمر فاروق کراچی سے الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں. عمر فاروق صاحب اکٹھے ضروری نہیں ہیں. شوال کا روزہ دعوت کی وجہ سے توڑنا، میں نے شوال کا روزہ رکھا ہوا تھا، مجھے ایک دعوت پر بعض ساتھیوں نے کہا کہ نفلی روزہ توڑنا جائز ہے، میں نے توڑ دیا، کیا میرا یہ عمل صحیح تھا اور کیا مجھ پر قضا واجب ہے یا نہیں؟ محمد انور کراچی سے. بلا وجہ نفلی روزہ توڑنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن اگر معقول وجہ ہو، جیسے دوستوں نے دعوت کی، اب آپ کا یہ ہے کہ اگر دعوت قبول نہیں کی وہ ناراض ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، لیکن بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی، کیونکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو. تو اب ایک دفعہ رکھ لیا تو اب اس کو ٹھیک ہے، کسی وجہ سے توڑ دیا تو اب بعد میں دوبارہ رکھیں اس کو، واجب ہے وہ. ایام 20 کے روزوں کی فضیلت. ایام 20 کے روزوں کی کیا فضیلت ہے؟ محمد ندیم کراچی سے. حدیث میں ایام 20 کے روزوں کے بارے میں آتا ہے جس نے ایام 20 کے روزے رکھے پورے مہینے کے روزوں کے برابر ہیں، کیونکہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر، تو 3 روزے ایک روزہ 10 روزوں کے برابر، تو 3 روزے 30 روزوں کے برابر. تو یہ فضیلت ہے ایام 20 کی، رکھنا چاہیے. اچھا بھائی، کیا شوال کے 6 روزے رکھنا جائز ہیں؟ جی سنت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے پورے سال کے روزوں کے برابر ہے. رمضان کے بعد جو 6 روزے رکھتے ہیں شوال کے، یہ پورے مہینے میں کسی بھی وقت رکھ سکتے ہیں آپ، لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے، پورے مہینے میں 6 کمپلیٹ کر لیں. اچھا، اس میں یہ ضرور ہے کہ 6 روزوں میں قضا کے رمضان کی نیت نہیں ہو سکتی. بعض خواتین کے روزے رہ جاتے ہیں نا ایام کی وجہ سے، تو کہتی ہیں ان 6 روزے ہم قضا شوال میں رکھ لیں گے تو نفل بھی ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا، یا تو قضا ہوں گے یا نفل ہوگا. تو جو روزے جن کا کوئی سبب ہوتا ہے ان میں 2 نیتیں ٹھیک نہیں ہوتی. البتہ سبب اگر متحد ہے تو پھر 2 نیتیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. کیا مطلب؟ جیسے آپ ایام 20 کے روزے رکھتے ہو 13، 14 اور 15 کے، چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کا روزہ، اور پیر اور جمعرات کا بھی روزہ رکھتے ہو آپ. تو اب 13 تاریخ کو پیر آ گئی، سمجھتے ہیں، یہ جمعرات آ گیا. اب یہاں 2 نیتیں ہو جائیں گی کیونکہ دونوں اسباب پائے گئے ہیں یہاں پہ، پیر والا دن بھی پایا گیا اور ایام 20 والا بھی. اب یہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ کہیں گے میں آج پیر کی نیت کرتا ہوں ایام 20 کی بعد میں کروں گا، تو وہ تو دن چلا جائے گا نا ایام 20 کا. تو یہاں 2 نیتیں جائز ہیں. جیسے 10 محرم کا روزہ آپ نے رکھا، وہ پیر کا بھی روزہ تھا، ایام 20 بھی تھا، تو اس میں 3 نیتیں جائز ہو جائیں گی، 10 محرم کی بھی اور ایام 20 کی بھی اور پیر یا جمعرات کی بھی، وہاں تینوں جائز ہیں. اچھا بھائی، جنوبی وزیرستان اور افغانستان میں اس سال 28 روزوں کا رمضان ہوا، KPK اور عمان میں 29 روزوں کا، جبکہ پاکستان اور باقی ممالک میں 30 روزوں کا رمضان ہوا. ایسا کیوں؟ اور باقی ماہ میں اس طرح کی غلطی یا اختلاف کیوں نہیں ہوتا؟ بھائی میں پشاور کے بارے میں بیان کئی دفعہ ریکارڈ کرانے کا سوچتا ہوں، مگر پشاور سے دشمنی نہیں مول لینا چاہتا میں، سمجھتے ہو؟ پشاور ہمارا آنا جانا ہوتا بھی ہے، ہمارے ایک سسرال بھی پٹھان ہے، تو ایسی بات کرو ہی نہیں جو بعد میں افورڈ نہ کر سکو. تو ورنہ وہ طریقہ بالکل بھی ٹھیک، اب کر دیے بات. تو حقیقت یہی ہے کہ 1954 میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب اور ملک کے بڑے بڑے علماء جمع ہوئے تھے، اور یہ تحریر آج بھی موجود ہے کہ یہ جو پشاور یا ان علاقوں میں چاند کا اعلان کیا جاتا ہے یہ غلط ہے. دیکھیں کچھ چیزیں بدیہی ہوتی ہیں. میں اپنے پشاور والے بھائیوں سے ریکویسٹ کے طور پہ کہوں گا، اگر میں غلط ہوں تو آپ کہہ دیں بھائی مفتی صاحب غلط کہہ رہے ہیں، بس اس سے زیادہ مخالفت نہ کریں، صحیح ہے نا؟ اس سے زیادہ نہیں کہ پشاور میں داخلے پر پابندی لگا دیں، پتھراؤ کریں. بھائی یہ
کیوں غلط باتیں کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے, آپ بول دو بھائی مفتی صاحب سے غلطی ہوئی ہے بس اتنا, تو اپنی رائے دینے کا تو حق ہے نا ہمیں. اور یہ کوئی پٹھان پنجابی سرائکی مہاجر مسئلہ نہیں ہے. یہاں جو اس تحریر پہ جو دستخط ہیں وہ پٹھان علماء کے بھی ہیں, ہمارے اساتذہ میں پٹھان علماء بھی ہیں. وہ بھی پشاور کے چاند کو غلط کہتے ہیں کہ جو چاند کا ایک دن پہلے اعلان ہو جاتا ہے غلط ہے. اور بڑے بڑے ماہر فلکیات ہیں, بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں, وہیں کے پی کے سے پڑھے بھی وہیں سے ہیں. تو یہ کوئی قوم پرستی کا مسئلہ نہ بنا لیا جائے اس کو, تو کہ بھئی کراچی والے چونکہ یہ قوم کے ہیں تو وہ پشاور والے کے. چاند کی کوئی قوم نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا, وہ اگر ہے تو سب کے لیے ہے, نہیں ہے تو کسی کے لیے بھی نہیں. تو ہم نے خود بھی تجربہ کیا ہے کہ چند سال پہلے ہم نے خود بھی اپنے لوگ بٹھائے پہاڑوں پہ, وزیرستان پہ بھی بٹھائے, پورا نیٹ ورک بنایا کہ یار کہیں چاند نظر آئے تو بتاؤ. کسی کو کبھی بھی نظر نہیں آیا, لیکن پھر اعلان ہو جاتے 130 افراد نے گواہی دی, 160 افراد نے گواہی دی. لوگ کہتے ہیں اتنے سارے افراد جب گواہی دے رہے ہیں تو ہم گواہی کے مکلف ہیں, چاند ہو یا نہ ہو, ہم تو گواہی کو دیکھیں گے. تو دیکھیں اصولی بات ہے کہ شریعت میں علل اطلاق گواہی نہ شریعت میں قبول ہے نہ دنیا کے کسی قانون میں. ہمیشہ گواہوں کو پرکھا جاتا ہے, ہمیشہ گواہوں کو, کہ ان کی بات میں کتنی صداقت ہے. بغیر پرکھے دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے کہ 2 آدمی جا کے 4 آدمی گواہی دیتے ہیں جی اس نے اس کا موبائل چرایا ہے. عدالت جرح کرے گی, عدالت ان سے کراس کوشچن پوچھے گی کہ اچھا یہ بتاؤ, ایک گواہ کو الگ لے کر آئے گی, بتاؤ کہاں کب چرایا, تم نے دیکھا, وہ کہے گا ہاں میں نے دیکھا ہے. کتنے بجے چرایا, وہ کہہ رہا ہے میں نے رات 12 بجے دیکھا چرایا ہے. دوسرے گواہ کو لے کر آئے گی, تم بتاؤ کتنے بجے چرایا, وہ کہے گا میں نے دوپہر 3 بجے دیکھا چرا رہا تھا. تو اس طرح کے گواہ اگر 3 کیا 4 کیا 4000 بھی ہوں گے, عدالت ان کی گواہی کو ریجیکٹ کر دے گی کہ یار ان کے تو بیانات میں تضاد ہے. اب دیکھو فلکیات کی روح سے ہم یہ نہیں کہتے فلکیات کی وجہ سے چاند کا اعلان ہوگا, اعلان تو دیکھنے پر ہی ہوگا, لیکن فلکیات کا علم یہ بتا دے گا کہ یہ دیکھنا ممکن بھی ہے کہ نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم نقشوں میں دیکھتے ہیں غروب آفتاب کا ٹائم, سورج غروب ہونے کا ٹائم لکھا ہوتا ہے نا, اس پہ ہم روزہ افطار کرتے ہیں. نبی کے دور میں یہ ٹائم نہیں ہوتا تھا, لوگ دیکھتے تھے کہ سورج غروب ہو گیا تو حضرت بلال اذان دے دیتے تھے, لوگ افطار کر لیتے تھے. اب کیا ہے کہ فلکیات کا علم نے ترقی کی, اب ہمیں پہلے سے پتا ہوتا ہے, کیلکولیشن کر کے بتاتے ہیں بھائی کراچی میں 7:05 پر سورج غروب ہوگا. فلکیات کے علم سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے, سمجھتے ہیں نا. اب کوئی بندہ 6 بجے 10 آدمی آ کے ہمیں کہیں 6 بجے کہ خدا کی قسم سورج ہم نے اپنی آنکھوں سے غروب ہوتا ہوا دیکھا ہے, تو جو فلکیات کی تھوڑی بہت بھی الف بے جانتا ہوگا وہ قسم اٹھا کے کہہ سکے گا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, کیونکہ سورج غروب ہونے کا ٹائم جو کیلکولیٹ کیا ہے وہ 7:05, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو فلکیات کی روح سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ چاند پیدا بھی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. پیدا ہوا تھا تو دیکھنے کے قابل تھا یا نہیں تھا. دیکھو 3 اسٹیپ ہوتے ہیں جو فلکیات کی کیلکولیشن سے پتا چلتے ہیں. ایک اسٹیپ, ایک بعض دفعہ تو یہ پتا چل جاتا ہے کہ چاند کا نظر آنا ممکن ہے ہی نہیں, کیونکہ سورج غروب ہونے سے پہلے چاند غائب ہو چکا ہوگا. اور یہ اتنی پکی کیلکولیشن ہوتی ہے, اتنی پکی کہ اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا. ساری دنیا میں کسی سے بھی پوچھو گے, امریکہ بھی فون کرو گے, وہ بھی وہاں کا بھی فلکیات کا ماہر کہے گا بھائی ہے ہی نہیں, ناممکن ہے. ایک اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ فلکیات کی روح سے یہ یقین ہوتا ہے کہ چاند لازمی نظر آئے گا, یہ بھی ہوتا ہے. اس میں تو دیکھے, یہ پوری دنیا دیکھے گی اس کو, یا پورا ملک دیکھے گا, یا پورا پشاور دیکھے گا. ایک اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ماہر فلکیات یہ کہتے ہیں کہ اتنا باریک ہوگا, تھوڑی دیر کے لیے ہوگا, ممکن ہے نظر آ جائے, ممکن ہے نظر نہ آئے. ایسے اسٹیپ پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 130 آدمیوں نے گواہی دی ہے تو یار شاید نظر آ گیا ہو, سمجھ رہے ہیں. یہاں یہ ممکن ہوتا ہے, لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہاں دیکھا ہے. وہ ایسی لوکیشن بتا رہے ہیں یا ایسا زاویہ بتا رہے ہیں کہ وہاں ممکن ہے ہی نہیں, تو وہاں بھی گواہی کیا کی جائے گی, رد کی جائے گی. تو علل اطلاق دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ میں پشاور کے بھائیوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ دیکھو میرے بھی شاگرد ہیں, پشاور میں بہت زیادہ رہتے ہیں, بہت سے علماء ہیں جو پشاور کے, ہم نے ان سے پڑھا ہے.
ہم سب سے ایک سوال کرتے ہیں کہ 30-40 سالوں میں کھلی آنکھوں آپ نے کبھی دیکھا چاند؟ کہ آدھا پشاور دیکھ رہا ہو ہے بھائی، سب دیکھ رہے ہو وہی نظر آ گیا وہی نظر آ گیا. یہ کیا بات ہے؟ دیکھو کراچی میں ایسا ہوتا ہے، کبھی ہمیں نظر نہیں آتا، ہلال کمیٹی اعلان کرتی ہے بھائی چند لوگوں کو نظر آئے ہم مان لیتے ہیں، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن پشاور میں ایسا نہیں ہوتا. جب بھی عید کا چاند ہوگا 130 یا 200 آدمی ہی دیکھیں گے، پورا پشاور نہیں دیکھتا کبھی بھی. تو یہ تو بہت بڑا فالٹ ہے. چاند تو کبھی ساری دنیا کو نظر آتا ہے، کبھی تھوڑے سے لوگوں کو نظر آتا ہے. یہ کیسی بات ہے؟ دوسری بات، میں نے بارہا خود، میں ممبر پہ بیٹھ کے دیکھو جھوٹ نہیں بولوں گا، بہت مشکل ہوتا ہے ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا. ہم نے بارہا خود یہ مشاہدہ کیا ہے. میں نے فون کر کے یعنی لوگوں سے معلومات حاصل، آپ خود دیکھ لیں نا وہاں پہ، میری بات پہ نہ جائیں، کہ عید والے دن بھی چاند نظر نہیں آیا. سمجھ رہے؟ عید والے دن بھی کھلی آنکھوں چاند نظر نہیں آیا. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے. حالانکہ 30 کا چاند تو لازمی موٹا ہوتا ہے، ساری دنیا دیکھتی ہے. اگر اس وقت بھی چند لوگوں کو نظر آ رہا ہے تو یہ واضح علامت ہے کہ بھئی پہلے دن چاند دیکھنے میں آپ سے بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. اور یہ کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے سسٹم. یہ پھر محرم میں نہیں اختلاف ہوتا، یکم محرم ہمارے ساتھ، یکم ربیع الاول ہمارے ساتھ، سفر ہمارے ساتھ، شعبان ہمارے ساتھ. اب آپ مجھے بتاؤ، ہمارے ساتھ شعبان چلتے چلتے جب آپ 28 تاریخ کو پہنچے ہمارے ساتھ، تو آپ کے لیے تو چاند دیکھنا جائز ہی نہیں تھا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ 28 کے بعد آپ نے کیسے دیکھ لیا چاند؟ آپ کے ہاں جو اخبار چھپا اس میں بھی 28 شعبان، ہمارے ہاں جو اخبار چھپا اس میں بھی 28 شعبان، وزیرستان میں جو اخبار نکل رہا ہے اس میں بھی کیا لکھا ہوا ہے؟ 28 شعبان. اس کے بعد اعلان ہو جاتا ہے کل رمضان ہے. حالانکہ دنیا میں کہیں بھی 28 کا مہینہ نہیں ہوتا. یہ بڑے بڑے فالٹ ہیں. تو اس لیے بالکل تعصب سے بالاتر ہو کر، بالکل نیوٹرل ہو کے آپ غور کیا کریں تو آپ کو پتہ چلے گا بھئی یہ اختلاف خامخواہ کا بنایا ہوا اختلاف ہے. اگر تھوڑا سنجیدگی سے غور کریں، اور پھر ہلال کمیٹی پہ خامخواہ کے الزام لگانا کہ یہ چاند یہ کھا جاتے ہیں، اگر روزہ کھا جاتے ہیں تو پھر روزہ رکھتے کیوں ہیں؟ 30 روزے کیوں کر لیے؟ اور پھر روزہ اتنی اہم عبادت ہے. اگر 30 کے دن عید نہیں تھی، روزہ تھا. اب دیکھو یہاں پشاور میں 29 روزے ہوئے ہیں، 30ویں دن پشاور والوں نے عید منائی ہے. میں پشاور والوں سے کہتا ہوں جو میرا بیان سن رہے ہیں، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چاند؟ نہیں دیکھا ہوگا کسی نے. یہی ہوگا کہ وہ جی وہاں سے اعلان ہوا ہے ان لوگوں نے دیکھا ہے. تو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا؟ اس سے بڑا سوال. جو بھی بیان سن رہے ہیں نا، وہ اپنے ضمیر پہ ہاتھ رکھ کے کہیں، کسی کی نہ سنیں. ہو سکتا ہے میرا بیان سن کے کوئی آ جائے کہ میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا. میرا جو بیان سن رہا ہے وہ اپنے بارے میں کہ میں نے خود دیکھا ہے کبھی، وہ کہے گا میں نے خود کبھی بھی نہیں دیکھا. تو یار کبھی کبھی چاند اتنا باریک ہوتا ہے کہ وسیم بھائی دیکھ لیتے ہیں، ستار بھائی نہیں دیکھتے. لیکن کبھی تو ایسا پہلی کا چاند ہوتا ہے کہ آدھا شہر تو کم از کم دیکھ رہا ہوتا ہے نا. تو یہ کیا بات ہے کہ آدھا بھی نہیں دیکھتا، اور بعض دفعہ اگلے دن بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا. اس کا مطلب بھائی سسٹم میں کوئی فالٹ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ، ان دلائل کو رکھیں ایک طرف. جب ایک کنٹری میں آپ رہتے ہیں تو شریعت کا حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول اور اولو الامر کی. اولو الامر کہتے ہیں ہر چیز کے اولو الامر الگ ہوتے ہیں. تو حکومت کے اولو الامر حاکمین ہوتے ہیں. تو حاکم کی اطاعت کرو. گواہی لینے اور مسترد کرنے کا رائٹ حکومت کے پاس ہے. ہر آدمی کے پاس انفرادی طور پہ یہ حق حاصل نہیں ہے. کیونکہ اس طرح تو میں بھی ایک مقام بنا کے بیٹھ جاؤں اور میں گواہیاں لینا شروع کر دوں، کیا پتا چلے گا ان میں صحیح فیصلہ کون کر رہا ہے اور غلط فیصلہ کون کر رہا ہے؟ یہ کیسے پتا چلے گا؟ تو اسلام نے اس مسئلے کو حل یہ کیا ہے کہ بھئی جہاں بھی اختلاف کا خطرہ ہو تو مینجمنٹ جو گورنمنٹ ہوگی نا اس کو یہ رائٹ ہوگا. تو جب گورنمنٹ نے ایک کمیٹی نامزد کر دی ہے تو گواہیاں لینے کی اور گواہیاں رد کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اس متعلقہ کمیٹی کے پاس ہے. اس کے علاوہ کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں ہے. کوئی کرے گا تو شرم کا لدم ہے. ہاں، جو خود اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ لے، خود اپنی آنکھوں سے،
تو اس کا چاند صرف اس کے حق میں حجت ہوگا, دوسرے کے حق میں حجت نہیں ہوگا. دوسرے کے حق میں حکومت کا فیصلہ حجت ہوگا. یہ 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے. ورنہ بھائی پھر کوئٹہ میں الگ بناؤ, کوئٹہ کا چاند تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا, ورنہ کوئٹہ میں الگ کمیٹی بناؤ, باجوڑ میں الگ کمیٹی بناؤ, سوات میں الگ کمیٹی بناؤ, کراچی میں الگ کمیٹی بناؤ. مجھے یہاں 130 گواہیاں, وہاں 200, وہاں 300, وہاں گواہی بالکل نہیں. یہ تو ایک چوچو کا مربع بن جائے گا. تو اگر عوام کو یہ حق حاصل ہے یا کسی عالم کو یہ حق حاصل ہے تو پھر ہر عالم کو حق حاصل ہے, اور اگر عالم کو یہ حق حاصل نہیں ہے تو پھر کسی بھی عالم کو یہ حق حاصل نہیں ہے, پھر صرف حکومت کو یہ حق حاصل ہے. تو بہرحال وہ رکھ رہے ہیں, اللہ ان کے روزے کو قبول کرے, کسی پہ ہم طنز نہیں کر رہے, اعتراض نہیں کر رہے, لیکن یہ میری رائے نہیں, یہ بڑے بڑے علماء کی رائے ہے, جن میں پشتو بولنے والے علماء بھی ہیں. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ نظام صحیح نہیں ہے, عوام پابند ہے حکومتی فیصلے کی. تو اس لیے پشاور میں جن لوگوں نے 30 تاریخ کو عید بنائی ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ ایک روزہ وہ لوگ قضا کر لیں. ہاں, کے پی کے کی گورنمنٹ نے اگر اس کو اناؤنس کر دیا ہو, کے پی کے کی گورنمنٹ نے, اور اس گورنمنٹ کو وفاقی حکومت نے اجازت دی ہو اناؤنس کرنے کی, وفاقی حکومت کی طرف سے پرمیشن نہیں ہے پھر نہیں, وفاقی حکومت نے اجازت دی ہو کہ بھئی کے پی کے کی گورنمنٹ اپنے طور پہ اعلان کر سکتی ہے, اگر گورنمنٹ لیول پر اعلان ہوا تو پھر ٹھیک ہے. اگر یہ اعلان کے پی کے کی گورنمنٹ لیول پر نہیں ہوا ہے, کسی نجی کمیٹی نے اعلان کیا تھا عید کا, تو ٹھیک ہے آپ نے عید منا لی, اب جو ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ آپ ایک روزہ قضا کر لیں, کیونکہ رمضان کا روزہ ہے, اس کی بہت ویلیو ہے, اس کو ضائع نہ کریں. مفتی صاحب میرا رشتہ طے ہو گیا ہے لیکن لڑکی والے 1 سال کا ٹائم لے رہے ہیں, مجھے زنا کا خطرہ ہے, کیا میں رشتہ توڑ سکتا ہوں؟ بالکل توڑ سکتے ہیں آپ, ان کو بولے شادی کرنی ہے بھی کرو, نہیں تو میں نہیں کرنا, جاؤ. پھر جو نیا رشتہ آئے گا وہ 4 سال کا ٹائم لیں گے, یہ بھی ذہن میں رکھنا. مفتی صاحب میں آپ کے 5 سال سے بیانات سن رہا ہوں, آپ کے بیانات نے میری زندگی بدل دی ہے, میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ ہی کی وجہ سے آج میں توحید پرست ہوں, میں آپ کا وغیرہ وغیرہ, جزاک اللہ جی. مفتی صاحب میرے بھائیوں کے عقیدے صحیح نہیں ہیں, وہ بات میں یا علی مدد کہتے ہیں, میں توحید پر ہوں, وہ اللہ سے مدد مانگنے میں شرک کرتے ہیں, میں ان کے ساتھ تعلق رکھنا کیسا ہے؟ ان کو محبت سے سمجھائیں, باقی نہیں مانتے تو چھوڑ دیں اپنے حال پہ. مزاج ہوتا ہے بعض لوگوں کا, بعض لوگ مزاج کے بدعتی ہوتے ہیں, بعض لوگ مزاج کے مشرک ہوتے ہیں, ان کو بدعتیں پسند ہوتی ہیں کہ یار یہ بھی کچھ چیز, یہ بھی چیز, یہ بھی چیز, کھینچا تانی کر کے نا نکالتے رہتے, ان کو مزہ آتا ہے اس چیز میں. اور بعض مزاج کے شرکیہ مشرک ہوتے ہیں, اور بعض مزاج کے توحیدی ہوتے ہیں, ان کو توحید سننے میں مزہ آتا ہے. تو یہ بھی اخپل مزاج ہے, تو دعا کرنا چاہیے اللہ توحید والا مزاج بنائے. مفتی صاحب میں نے قبرستانوں میں کئی بار دیکھا ہے کہ لوگ قبروں پر تلاوت کرتے ہیں بلند آواز میں اور پھول پانی میں ڈالتے ہیں, جائز ہے؟ نہیں, جائز نہیں ہے, یہ تلاوت تو کہیں سے بھی کی جا سکتی ہے. پبلک لمیٹڈ ادارے کمپنی پر حکومت کی طرف سے لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے مالی سال کے منافع میں سے 5% اپنے ملازم کو ادا کرے. حکومت کی طرف سے لازم ہے کہ یہ رقم سال کے اختتام ہونے کے بعد اور آڈٹ مکمل ہونے کے بعد فوراً ادا کی جائے گی. رقم ادا کرنے میں تاخیر پر حکومت اس رقم پر مخصوص جرمانہ لگاتی ہے. یاد رہے جرمانہ پہلے سے یہ جرمانہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی شکل میں لگتا ہے عام طور پر. بھائی پورے اتنے لمبے خطوط نہ لکھا کرو, یہ تو تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے, پورا صفحہ باقی ہے, مختصر سوال پوچھو نا. یہ تو پھر ایسے لمبے سوال کے لیے پورا دارالفتہ ہے, یہاں میں نے نمبر دیا ہوا ہے, ان سے رابطہ کر کے جمع کرا دیں, ریٹن میں جواب مل جائے گا. کیا سید سے شادی کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ اگر سیدوں سے شادی نہیں ہوئی تو سید آج زندہ ہوتے, موجود ہوتے. سیدوں سے شادیاں ہوئی ہیں تو مزید سید پیدا ہوئے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سید لڑکی غیر سید سے کر سکتی ہے تو باپ کی اجازت سے کر سکتی ہے, اور اگر سید اس کے جوڑ کا نہیں ہے, بالفرض بے دین ہے, تو پھر غیر سید جو دیندار ہے وہ اس سید سے بہتر ہے. سوال, کیا زکوٰۃ کی رقم سگے بھائی کو دی جا سکتی ہے؟ کیوں نہیں بھائی, ڈبل ثواب ہے زکوٰۃ کی رقم سگے بھائی کو دینا. سوتیلے تو آج کل ہوتے نہیں ہیں مارکیٹ میں, تو سگے لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے ابا نے 4 شادیاں کی ہیں, کچھ سگے ہیں کچھ سوتیلے ہیں, تو سوتیلے ووتیلے آج کل مارکیٹ میں ہوتے نہیں ہیں, یہ ونس اپون اے ٹائم. کیا زکوٰۃ کی رقم کسی رشتہ دار کو بیٹی کی شادی پر دی جا سکتی ہے؟ نہیں, مالک بنانا ضروری ہے, چاہے وہ اب شادی پہ خرچ کرے, آپ اس کو دے دیں رقم کہ بھئی یہ اپنی شادی پہ خرچ کر لو, یہ بچی کی شادی پہ خرچ کر لو, دے اس کو دیں, مالک بنائیں, یا سامان وغیرہ خرید کے دے دیں اس کو.
مفتی صاحب سپلائی کرتا تھا ہر سال پارٹی کی رضامندی سے زکوٰۃ میں نہیں دے سکتا. بہت سے دکاندار مال فروخت کر کے رقم کھا جاتے ہیں اور کافی اس میں دیکھو جو رقم آپ نے لوگوں کو دی ہے اور ملنے کی اب امید نہیں ہے تو اس رقم پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ امید نہیں ہے ملنے کی لیکن بعد میں مل گئی تو دو قول ہیں اس میں. بعض فقہا کہتے ہیں کہ اب جب مل جائے گی تو زکوٰۃ دینی پڑے گی, اور بعض کہتے ہیں نہیں جب ایک دفعہ ساقط ہو گئی تو بس ہو گئی وہ. تو دونوں قول ہیں, ایک میں گنجائش ہے اور ایک میں احتیاط ہے. اور کوئی سوال آپ میں سے کسی نے پوچھنا ہو تو پوچھ لیں. کیا نماز؟ ہاں تو ٹھیک ہے, مقابلہ اچھا ہے. ہم تو بچپن میں مقابلے کرتے تھے راتوں کو عبادت کے, تو نے کتنی رکعتیں پڑھی, وہ کہہ رہا تھا 40, ہم کہتے تھے 50 پڑھ کے آ رہا ہوں میں. بچوں کو تو اسی طرح شوق پیدا ہوتا ہے. نہیں, تراویح کی نماز 8 رکعت نہیں ہے. بس دبئی والے تو پڑھنے لگے 8, اب ان کو کیا, کون وہ پڑھ رہے ہیں اس پہ شکر ادا کریں اللہ کا. دونوں طرف, ہاں بس تو 20 والی میں پڑھ لیں. اس پہ تو کئی بار جواب دے چکا ہوں نا, 8 رکعت کی کیا اصل میں. جی اچھا اچھا, انہوں نے کہا پاکستان کے علماء ایسے ہی ہیں. یہ بہت اچھا سوال ہے, یہ اس سوال کا میں جواب دیتا ہوں. بہترین بات کی آپ نے. یہ سوال عوام کے فائدے کا ہے. انہوں نے سوال یہ کیا کہ میرا بیٹا وہاں تراویح پڑھتا ہے 8 رکعت, تو یہاں جب علماء کہتے ہیں 20 رکعت تو یہ ابا ان کو کہتے ہیں بیٹھ جائیے تشریف رکھیے, تو کہتا ہے ان کے ابا کہتے ہیں بیٹا 20 پڑھا کرو, تو کہتے ہیں یہ انڈیا پاکستان کے مولویوں کا ہے 20 رکعت, جو علم تو اصل میں کہاں ہے, وہاں عربوں میں ہے نا. تو یہ تو ان لوگوں کا بنایا ہوا ہے. یہ بڑا آج کل ایک کامن اعتراض ہے کہ یہ اردو اسپیکنگ ہے, یہ اجمی لوگ ہیں, ان کو کیا پتا قرآن و سنت کا, اصل تو عربوں کو پتا ہے. یہ ایسا ہی ہے. جی ٹی وی نے کچھ دن پہلے مجھ سے سوال کیا انٹرویو کے دوران سوال کیا کہ فقہ حنفی میں 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. 1 منٹ انکل, مجھے بات مکمل کرنے دیں پھر اگلا. تو آگے وہ فوراً کہنے والے تھے قرآن حدیث میں کتنی ہوتی ہیں, 1 ہوتی ہیں. فقہ حنفی میں کتنی ہوتی ہیں؟ یہ نا تعبیرات ہوتی ہیں کہ کبھی فقہ حنفی کو قرآن و سنت کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرتے ہیں, کبھی علماء جو انڈیا پاکستان کے ہیں ان کو قرآن کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرتے ہیں. تو ان کا مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے. آپ جواب میں یہ نہ کہا کریں کہ نہیں جی بر صغیر کے علماء کی یہ رائے ہے, عربوں کی یہ رائے. آپ یہ بولا کریں صحابہ کی کیا رائے تھی. سمجھتے ہیں نا. تو میں نے جی ٹی وی کو یہ نہیں کہا کہ فقہ حنفی میں 3 ہے, میں نے کہا تمام صحابہ کا رائے یہ تھی کہ 3 کتنی ہوتی ہیں, ایک مجلس کی 3 ہوتی ہیں. آپ کسی ایک ضعیف حدیث سے بھی دکھا دیں کہ کسی ایک صحابی نے ایک مجلس کی 3 کو 1 کہا ہو, اور چونکہ تمام صحابہ کی رائے میں ایک مجلس کی 3 ہوتی ہیں, اس لیے فقہ حنفی میں 3 کتنی ہے, بولو نا 3 ہے. اور فقہ شافعی میں بھی 3 کتنی ہے, 3 ہے. فقہ حنبلی میں بھی 3 کتنی ہے, 3 ہے. فقہ مالکی میں بھی 3 کتنی ہے, 3 ہے. 15ویں صدی کے بعد سعودی مفتیوں نے کہا کہ 3 کتنی ہے, 1 ہے. تو آپ علماء عرب کا علماء پاکستان سے مقابلہ نہ کریں, آپ علماء عرب کا عبداللہ بن مسعود سے مقابلہ کریں, عبداللہ بن عباس سے مقابلہ کریں, حضرت عثمان سے مقابلہ کریں, حضرت علی سے. ان تمام سے صحیح سند سے ثابت ہے. حضرت علی نے بھی 3 کے 3 ہونے کا فتویٰ دیا, خود عرب بھی مانتے ہیں اس بات کو. یہ ایسی صحیح سند ہے, ان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. عبداللہ بن مسعود نے بھی, حضرت عمر نے بھی, حضرت عثمان نے بھی, اور بہت سارے صحابہ ہیں جن میں نے کتاب اس پہ لکھی ہے, اس میں بہت سارے صحابہ کے نام ہیں, اور ایک نے بھی 3 کے 1 ہونے کا فتویٰ نہیں دیا. تو یہی مسئلہ تراویح کا ہے. لوگ جب دیکھتے ہیں سعودی عرب میں 8 پڑھی جا رہی ہیں, انڈیا پاکستان میں 20 پڑھی جا رہی ہیں, تو مقابلہ کراتے ہیں سعودیہ کے علماء کا پاکستان کے علماء سے. حالانکہ سعودیہ میں سارے 8 کے قائل ہیں بھی نہیں. سعودیہ میں بہت سارے علماء 20 کے قائل ہیں, لیکن وہ سرکاری سطح پہ نہیں ہے, ان کی سنی نہیں جاتی. عام طور پہ جو گورنمنٹ حکومتی سطح پہ ہوتے ہیں ان کا فتویٰ رائج ہوتا ہے زیادہ تر, ورنہ سعودی عرب میں تو آفیشلی فقہ حنبلی ہے. فقہ حنبلی کی تو سب کتابوں میں لکھا ہے 20 رکعت تراویح ہے.
تو آپ جب ایسی, آپ کا بیٹا بھی ایسی بات کرے نا کہ یہ انڈیا پاکستان کے علماء یہ کہتے ہیں اور عرب علماء یہ کہتے ہیں, تو ان سے کہو کہ بیٹا انڈیا پاکستان کا عربوں کے ساتھ مقابلہ نہ کراؤ, عربوں کا مقابلہ کراؤ صحابہ کے ساتھ. سمجھتے ہیں نا؟ صحابہ کے دور میں ہمیں کوئی ایک روایت بتا دیں کسی مسجد میں 8 رکعتیں ہوئی ہوں. حضرت عمر سے جو منقول ہے نا 8 رکعتیں, اس کا میں کئی بار جواب دے چکا ہوں, وہ حدیث مسترب ہے. حضرت عمر اور موطا امام مالک کی روایت ہے, اس کو امام مالک خود نہیں مانتے. اور حضرت عمر نے اگر 8 پڑھی ہوتی نا تو اس وقت روئے زمین پر کہیں تو 8 رکعت تراوی ہو رہی ہوتی نا, کہیں تو ہو رہی ہوتی, کہیں بھی نہیں ہے. تو اس لیے ان سے کہا کرے بیٹا آج کے عربیوں کو نہ دیکھو. دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک قابل احترام ہے, مفتی نہیں ہے وہ, تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی فیلڈ ہی نہیں ہے نا فتویٰ, ڈاکٹر ذاکر نائک کی تو یہ فیلڈ ہی نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, نہیں یہ بالکل غلط ہے. تو اچھا ڈاکٹر ذاکر نائک قابل احترام ہے ہمارے لیے, امام شافعی سے زیادہ بڑے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک. امام شافعی تو امام بخاری کے استاذ ہیں, تابعین کا زمانہ دیکھا ہے انہوں نے, تابعین کا زمانہ. اور امام احمد بن حنبل امام بخاری کے استاذ ہیں, امام مالک امام شافعی کے استاذ تابعین کے دور کے, بالکل یعنی نبی کے زمانے کو گزرا ہوا دیکھ رہے ہیں, لوگوں کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. امام حنیفہ کو آدھی امت نے فالو کیا ہے. تو جناب ڈاکٹر ذاکر نائک 100 بار قابل احترام, تو ان کا مقابلہ بھی لوگ انڈیا پاکستان کے علماء سے کروا رہے ہوتے ہیں, تو یہ مقابلہ ہی غلط ہے. ٹھیک ہے نا؟ آج کے اسکالر کا مقابلہ مفتی طارق مسعود سے نہ کرائیں آپ, یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے نہ کرائیں. آج کا اسکالر جب بھی کوئی بات کرے تو فوراً لے جائیں اسلاف کی طرف. مقابلہ کس سے کروائیں؟ صحابہ تابعین سے کروائیں آپ کہ وہ کیا کہتے تھے. تو آپ کو انشاءاللہ یہ بات جب آپ دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ بھائی صحابہ اور تابعین جو بات کہہ رہے ہیں نا, وہی بات ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں, وہی بات امام شافعی کہہ رہے ہیں, وہی بات امام مالک کہہ رہے ہیں, وہی امام احمد بن حنبل اور ان کے فالوورز وہی بات کہہ رہے ہیں. تو یہ مقابلہ ہی غلط کروایا جاتا ہے. اور کیا پوچھ رہے تھے, کوئی سوال؟ لوگ اپنے آپ کو دیوبندی بریلوی کہتے ہیں, تو آپ بھی اپنے آپ کو, میں تو اپنے آپ کو کبھی بھی دیوبندی نہیں کہتا, میں نے اپنے نام کے ساتھ دیوبندی کا لفظ ہٹایا ہے. یہ تو لوگوں نے ہمیں خود ہی کہنا شروع کر دیا, کراچی کے دیوبندی مفتی, کراچی کے دیوبندی مفتی. جی نہیں کہنا چاہیے, مسلمان کو اپنے آپ کو کیا ضرورت ہے دیوبندی کی دھوم لگانے کی, سیدھے سیدھے مسلمان بن کے رہو. پبلک نے خود ہی بریلویوں سے فرق کرنے کے لیے, جو ان رسومات کو فالو نہیں کرتے ان کو پبلک دیوبندی کہتی ہے, تو خود پبلک نے فرق کیا ہوا ہے نا. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے یہ مسلم پارٹ 1 یہ مسلم پارٹ 2, ٹھیک ہے نا بھائی. وہ بریلی کے تھے تو ان کو بریلوی کہنا شروع کر دیا, یہ دیوبند کے تھے تو ان کے جو مکاتب ان نظریے سے متفق ہیں ان کو لوگوں نے دیوبند کہنا چاہیے. پبلک نے نام دیا, یہ علماء نے نہیں رکھا نام. احتیاط اسی میں ہے کہ پچھلے سالوں کی دے دے, لیکن نہیں بھی دیتا تو یہ بھی ایک مضبوط قول ہے. جی پی فنڈ میں جتنی بھی رقم ملے گی, جب ملے گی زکوٰۃ ہوگی, اس سے پہلے کوئی زکوٰۃ نہیں ہے اس کے اوپر. مفتی صاحب میں پابندی سے گزشتہ 15 دنوں سے روزے رکھ رہا ہوں اور آگے بھی پوری زندگی روزے رکھنے کا ارادہ ہے. روزے کی حالت میں ہی مرنا چاہتا ہوں. مجھے تو لگتا ہے روزے سے ہی مر جاؤ گے آپ, جبکہ میری والدہ کہتی ہیں کہ اتنے روزوں کا فائدہ نہیں ہے, صرف پیر جمعرات کو رکھو. بھائی اتنی قوتیں آج کل نہیں ہے کہ ڈیلی روزے رکھے جائیں, آپ واقعی روزے سے مر جاؤ گے آپ. تو اتنا اپنے آپ کو صحت کو خراب کر دینا کہ اس سے موت یا بیماری ہو, تو یہ شریعت میں اچھا کام نہیں ہے. تو روزانہ ڈیلی زندگی بھر روزے نہ رکھیں آپ. بعض صحابہ نے رکھے ہیں مگر وہ بھی آخر عمر میں پھر ان کو ندامت ہوئی, پھر نہیں رکھے جا رہے تھے, کیونکہ ایک نیکی جب انسان کنٹینیو کرتا ہے تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. تو اتنی کی عادت ڈالیں جتنا افورڈ کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو 3 طریقے بتاتا ہوں جو حدیث سے ثابت ہیں روزے رکھنے کے. کسی نے نفلی روزے رکھے ضرور, بالکل آج معاشرے میں نفلی روزوں کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے. عرب الحمدللہ رکھتے ہیں پابندی سے, عربوں میں رواج ہے, عام لوگ بھی رکھتے ہیں, علماء بھی رکھتے ہیں. ہمارے یہاں نفلی روزوں کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے, یہ غلط ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ہر مہینے 3 روزے رکھو.
ایام بیز کے روزے کہا جاتا ہے جن کو، یعنی چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ، یہ ہر مہینے کے 3 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے مہینے کے برابر ہیں، کیونکہ ایک روزہ 10 کے برابر، ایک نیکی 10 کے برابر نا، تو 3 روزے 30 کے برابر ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا ہے، اس کی ترغیب ہے، تو یہ بھی رکھ لیا کرو، پیر کا رکھ لیا اور جمعرات کا رکھ لیا۔ ایام بیز میں اگر پیر جمعرات آ گیا تو وہ ڈبل ہو جائے گا، غریبی ہو جائے گی، وہ جیسے پیر کے دن 13 ذی الحجہ آ گئی تو 13 کا بھی ہو گیا اور غریبی میں پیر کا بھی ہو گیا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پیر جمعرات کا رکھ لیں اور ایام، یعنی ایک طریقہ ہے ایام بیز کا، دوسرا ہے صرف پیر جمعرات کا، اور دونوں کو مرج کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، پیر جمعرات کا بھی رکھیں اور ایام بیز کا بھی۔ اور آپ کو پتا ہے ہفتے کے 2 روزے، جو کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں نا ڈاکٹر، وہ بتاتے ہیں کہ 2 دن کی فاسٹنگ کینسر کے لیے بڑی مفید ہے، کینسر نہیں ہونے دیتی۔ اب تو گوروں نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ 2 دن روزہ رکھنا یہ کینسر نہیں ہونے دیتا، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کینسر کے چانسز آپ میں کم ہو جائیں تو اس کے لیے 2 دن روزہ بہت اچھا ہے، سمجھتے ہو؟ تو وہ اضافی جتنی جو پکوڑے سموسے ادھر ادھر کھانچے رہ گئے ہوتے ہیں نا، ہم جو پھوڑتے رہتے ہیں سارا دن، تو ہفتے میں 2 دن روزہ کیا کرتا ہے، وہ بھوکا رہ کے نا انسان وہ ساری جو اضافی چیزیں ہیں وہ ٹھکانے لگ جاتی ہیں، سمجھتے ہو؟ تو یہ فائدہ مند ہے، کینسر کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور بھی شوگر کے لیے بھی، صحت کے لیے بہت اچھا ہے یہ، لیکن آپ نے اللہ کے لیے رکھنا ہے، صحت کے لیے نہیں رکھنا۔ تیسرا روزے کا طریقہ جو حدیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی دن، کوئی مہینہ متعین کیے بغیر، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ روزہ رکھتے تو ایسے رکھنے شروع کرتے کہ ہمیں لگتا آپ کبھی چھوڑیں گے ہی نہیں، پھر چھوڑتے تو ایسا چھوڑتے کہ ہمیں لگتا کہ دوبارہ کبھی رکھیں گے ہی نہیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، آپ رکھنا شروع کر دیں اور رکھے جا رہے ہیں، جب آپ نے دیکھا کہ یار اب کمزوری شروع ہو گئی ہے صحت میں، چھوڑنا شروع کر دیں، پھر کھاتے رہیں، پھر موڈ ہوا پھر پیدر پہ روزے، پھر موڈ ہوا پھر چھوڑیں، تو ایسا چھوڑیں کہ گھر والے سمجھیں اب یہ ان کا معمول ختم ہو گیا، ابھی ہمیشہ کھائیں گے پیئیں گے، اور رکھیں تو ایسا رکھیں کہ گھر والے سمجھیں ابھی ہمیشہ روزے سے رہا کریں گے۔ تو یہ بھی، اس سے انسان کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے اور روزوں کا ثواب بھی حاصل ہوتا رہتا ہے۔ اور اگر کسی نے بہت زیادہ فنڈر بننا ہے، بہت نیک بننا ہے، تو پھر حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ زندگی بھر روزہ رکھا، کیسے؟ 1 دن روزہ 1 دن ناغا، 1 دن روزہ 1 دن ناغا، یہ سب سے بہتر روزہ ہے۔ کیوں؟ حدیث میں وجہ نہیں بیان کی اس کی کہ کیوں بہتر ہے، لیکن اس کی ایک سرسری غور سے ایک ٹیکنیکل وجہ سامنے آتی ہے۔ بتا دوں وجہ؟ دیکھو، روزے کا بنیادی مقصد ہے روحانی طور پر خود کو طاقتور بنانا، جسمانی طور پہ کمزور کرنا یہ روزے کا مقصد نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے۔ سمجھتے ہو؟ اگر آپ ڈیلی روزے رکھتے رہو گے ڈیلی، تو آپ جسمانی طور پر کمزور ہونا شروع ہو جاؤ گے، چلو گے لاغری کے ساتھ، بات کرو گے، بڑی ویکنیس ہوتی ہے، ہم نے بھی تجربہ کر کے دیکھا ہے۔ ہمیں طالب علمی کے دور میں دن جوش چڑھا تھا، ہم نے گرمیوں میں دیر مار 4.5 روزے رکھنا شروع کیے، گرمیوں کے روزے تھے، میں اتنا باریک ہو گیا تھا، اتنا باریک کہ محلے والے کہنے بھائی کیا ہو گیا ہے ان کو، غائب ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تو وہ بعض دفعہ انسان پہ غلبہ ہوتا ہے نا، تو یہ پھر اس سے انسان میں چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ جب انسان کمزور ہوتا ہے تو غصہ آتا ہے بہت زیادہ۔ تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا یار میں بات بات پہ لڑ رہا ہوں لوگوں سے، پھڈے کر رہا ہوں، غصہ کر رہا ہوں، لڑنے کی طاقت ہوتی نہیں ہے۔ کمزور آدمی کو غصہ زیادہ آتا ہے، لڑنے کی پاور اس میں ہوتی نہیں، وہ جذبات سے ہی اگلے کو دبانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور اگلا تھوڑا سا موقع دکھا دے تو یہ ڈر جاتا ہے۔ تو کمزوری یہ ایک عیب ہے، جان کر کمزوری۔ تو کنٹینیو روزہ رکھنے سے، بار بار مسلسل آپ رکھتے ہی چلے جائیں گے تو روحانی قوت تو بڑھتی ہے، لیکن جسمانی قوت کمزور، اور روحانی بھی بہت زیادہ نہیں بڑھتی۔ وجہ اس کی ہے کہ آپ کو عادت ہو جاتی ہے۔ روحانی قوت بڑھتی ہے نفس کی مخالفت سے، اپنی چاہتوں کی مخالفت سے۔
تو جب آپ رکھتے 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 عادی ہو جاتے ہیں تو وہ وہی آپ کے روٹین کا حصہ بن جاتا ہے, کوئی الگ سی چیز نہیں لگتی آپ کو. آپ کا پتا ہے بھائی میں نے صبح 4 بجے کھانا کھانا ہے, پھر افطاری کے وقت کھانا ہے, یہ روٹین میں آ گئی نا ایک چیز. تو ایک دن روزہ ایک دن چھوڑا, ایک دن روزہ ایک دن چھوڑے میں کیا ہوتا ہے کہ جب ایک دن روزہ ہے اگلے دن ریکوری ہو جاتی ہے. کھائیں گے آپ, پیئیں گے, آپ کا جسم کمزور نہیں ہوتا, لیکن ٹینشن اتنی ہے نا کہ کر کے دیکھو پتا چلے گا, کیونکہ انسان عادی نہیں ہوتا روزے کا. صحیح سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب دیکھو روزانہ روزہ رکھنا ہے نا تو تھوڑے دن میں عادت ہو جاتی ہے. جیسے رمضان میں ہمیں عادت پڑ جاتی ہے نا 10-15 روزوں کے بعد, یار صبح اٹھنا ہے, یہ تو روٹین کا ایک حصہ ہے. ایک دن روزہ رکھا, ایک دن چھوڑا, جیسے وہ والا واقعہ ہے نا, وہی بتاتا ہوں میں. ایک دن روزہ رکھا, ایک دن چھوڑا, اب دوبارہ اگلے دن رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے, حقیقت ہے. کیونکہ آپ نے کل پراٹھا کھایا تھا, چائے بھی پی تھی, گٹکا بھی ٹائم پہ, اور سٹے مٹے بھی, نسوار بھی, سب چیزیں ہو گئی. اب دوبارہ یار یہ مشکل ہوتا ہے. تو نفس کے خلاف مجاہدہ بہت سخت ہوتا ہے, تو روحانی قوت بہت اسپیڈ کے ساتھ بڑھتی ہے. اپنی چاہتوں کی مخالفت سے قوت بڑھتی ہے نا روحانی, تو چاہتوں کی مخالفت بہت ہوتی ہے. آدمی کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنے کا بہترین ملکہ پیدا ہوتا ہے اس سے, کہ میرے ہاتھ میں جب چاہوں گا کھانا چھوڑ دوں گا, جب چاہوں گا کھانا شروع کر دوں گا. اور صحت خراب نہیں ہوتی بلکہ اور اچھی ہو جاتی ہے, کیونکہ روزانہ 3 ٹائم کھانا کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ صحت کے لیے ضروری ہے, بلکہ ہر کتاب میں لکھا ہے روزانہ 3 ٹائم پھوڑنا صحت کے لیے نقصان دہ ہی ہے, فائدے مند بالکل بھی نہیں ہے. تو ایک دن روزہ رکھیں گے, ایک دن کھائیں گے, آپ بالکل فٹ فاٹ رہیں گے اور اچھے ہو جائیں گے جسمانی لحاظ سے. لیکن دل کی چاہت کی ایسی مخالفت ہوگی کہ آپ بہت تکلیف میں ہوں گے. لیکن اس سے آہستہ آہستہ آپ کو خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. آپ کے ہاتھ میں ہوگا بھائی, میں جب چاہوں گا کھا سکتا ہوں, جب چاہوں گا روزہ رکھ سکتا ہوں. ورنہ نارمل آدمی 100 دفعہ سوچتا ہے یار رکھوں کہ نہیں رکھوں, رکھ کے پھر پچھتا رہا ہوتا ہے, یار اچھا بھلا کھا لیتا تو اچھا تھا. اب چائے دیکھ کے کبھی دل چاہتا ہے, کبھی بریانی کی خوشبو آتی ہے. تو یہ سب سے بہتر روزہ ہے, ایک دن روزہ رکھیں, ایک دن چھوڑیں. لیکن اتنا مشکل کام ہے, سیدھا سیدھا انسان کے بچے بنو, پیر جمعرات کا رکھ لیا کرو, اور صحیح ہے نا, ایام 20 کے رکھ لیا کرو, کافی ہے. وہ ایک دن روزہ ایک دن چھوڑ کے, وہی لطیفہ یاد ہے نا, وہ نہیں میں نے بتایا تھا کہ میری ایک زوجہ گلشن اقبال میں, ایک ہاکس بے روڈ کی طرف, تو میں ایک دن گلشن اقبال میں, دوسرے دن اتنی دور ماڑی پور ہاکس بے روڈ. تو ایک اسٹیٹ ایجنٹ تھے ہمارے دوست, انہوں نے مجھے بس میں سوار نہ دیکھا, یار بہت ترس آتا ہے, ایک دن آپ یہاں, دوسرے دن وہ ادھر. تو میں نے کہا مجھے ترس آپ پہ آتا ہے, ایک دن یہاں, دوسرے دن بھی وہاں, تیسرے دن بھی 1 سال 2 سال 10 سال ہو گئے یار, بس کرو یار. تو جب بھی میں ایسی کوئی بات کرتا ہوں نا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, تو مجھے ایک دن یہاں ایک دن وہاں, یہ والی بات یاد آ جاتی ہے.